نصیحت کی خاطر کسی آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرنا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی زانی، چور، شرابی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی جس کے ساتھ آپ نے تعلق بنا رکھا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آدمی بڑا گناہ گار ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور یا ڈاکو ہے، آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسائے گا، بھائی میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ اب غیبت تو ہو گئی، لیکن یہ غیبت اس آدمی کی خیر خواہی کے لیے کی گئی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس کے کافی سارے واقعات حدیث مبارکہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اچھا چلو ایک اور بات بھی سن لو، بڑی قیمتی بات ہے۔ جس آدمی کی غیبت کی گئی ہے اگر اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ فلاں آدمی نے فلاں مجلس کے اندر میری غیبت کی ہے، تو پھر یہ غیبت حقوق العباد میں آ جائے گی۔ جب تک وہ آدمی جس کی غیبت کی گئی معاف نہیں کرے گا تو غیبت کرنے والے کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور اس آدمی سے جا کر بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ جب تک وہ معاف نہ کرے تو اس غیبت والے گناہ سے توبہ کا قابل قبول اور منظور نہیں ہوگی۔ ہاں جس کی غیبت کی گئی، جس مجلس میں کی گئی، اس آدمی کو کوئی پتہ نہیں تو ابھی تک یہ حقوق اللہ میں رہے گی، اللہ سے معافی مانگنا ہوگا۔ جس کی غیبت کی گئی ہے البتہ اس کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اس کے لیے استغفار کیا جائے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔